جمعے کی نماز اور بڑا نیٹ ورک، عید کی نماز اور بڑا نیٹ ورک، حج اور بڑا نیٹ ورک۔ میں یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہوگی؟ اسلام نے ہمیں نیٹ ورکنگ کی کلاسیکل ایگزامپل دی ہے۔ وہاں پہ تو ہر چیز لکھی ہے، آپ کا رزق بھی لکھا ہوا ہے، گھر بیٹھ جائیں۔ جب تک آپ نیٹ ورک نہیں کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کریں گے، آپ کی سیلز بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ایڈوائس دیتے ہیں، لیتے ہیں، یہ سب نیٹ ورکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کی کلاسیکل ایگزامپل چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھتے ہیں کہاں ملتی ہے ہمیں۔ میں اگر آپ کو نیٹ ورکنگ کے سگنیفیکنس کے اوپر بات کروں، اس کی امپورٹنس پہ بات کروں، تو آپ کا کیریئر گروتھ، اس کے لیے آپ کو نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے۔ آپ کو خود ہی کو جاننے کے لیے، اپنے آس پاس کے ماحول کو جاننے کے لیے نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ڈائیورس کر سکتے ہیں۔ آپ اگر انجینئر ہیں اور آپ میڈیسن سیکھنا چاہتے ہیں، میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں اگین دوبارہ، میں میکینیکل انجینئر تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی میں نے، سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے عربی زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک ایسا نیٹ ورک میں بیٹھنا شروع کیا کہ جہاں پر وہ ایک ماحول، جسے ہم کہتے ہیں نیٹ ورک از آلسو اے ماحول، جہاں سے الحمدللہ مجھے وہ شعور، وہ ادراک آنا شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ سو میں نے اپنے آپ کو جانا، میں نے یہ علوم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جانا شروع کیا، سوال پوچھنے شروع کیے۔ بائی دا وے، نیٹ ورکنگ کی سب سے کلاسیکل ایگزامپل، میں یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہوگی؟ اسلام نے ہمیں نیٹ ورکنگ کی کلاسیکل ایگزامپل دی ہے، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایکسٹرا اجر دیا ہے یہ کام کرنے کے لیے، نیٹ ورکنگ کا۔ اس سے مجھے یاد آ گیا یہ بات۔ جی آپ بالکل ٹھیک پہنچے ہیں، اگر آپ پہنچے ہیں تو وہ ہے با جماعت نماز۔ با جماعت نماز میں کوئی ایکسٹرا نہیں اللہ آپ کو دے رہے، آپ کو ایکسٹرا نہیں اللہ کو آپ دے رہے کہ آپ کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ آپ مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک نیٹ ورک بنتا ہے۔ آپ روز دیکھتے ہیں، یار ایک صاحب میرے ساتھ آ رہے تھے، عمران صاحب روز آتے تھے، آج عمران صاحب نہیں آئے صبح فجر کی نماز پر، ظہر پر بھی نہیں آئے، خیریت ہے؟ میں جا کے دیکھوں تو صحیح عمران صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس نیٹ ورک کی پاور ہے جو ہمیں دین اسلام سکھا رہا ہے۔ ہم اس کو ایز اے سنت بھول چکے ہیں، ایز دین کا حصہ بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمعے کی نماز اور بڑا نیٹ ورک، عید کی نماز اور بڑا نیٹ ورک، حج اور بڑا نیٹ ورک بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لوکل سے دو محلے، محلوں سے ایک شہر، شہر سے ملک، گلوبل نیٹ ورک۔ سو یہ دیکھیں نیٹ ورکنگ کتنی پاورفل چیز ہے۔ سوچیں آج ہم لوگ سیکلوڈڈ ہیں۔ اب آپ انٹرنیشنل نیٹ ورکس کی بات کریں، یو این کی بات لے لیتے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں جس ملک کا نیٹ ورک اچھا ہے وہ ملک دوسرے ملکوں کو سنب کر دیتا ہے، وہ ملک ان ملکوں کو ختم کر دیتا ہے، تباہ کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے نیٹ ورک۔ اچھا اب وہ نیٹ ورک بنانے کے طریقے کیا ہیں، اس پہ ہم ایک الگ بات کریں گے کہ وہ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ آج ہماری انشاءاللہ یہ جو سیریز ابھی ویڈیو کی چل رہی ہے، اس میں ہم ایک بیسک ڈسکشن کریں گے، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے ایک ایک پوائنٹ کو میں بہت ہی ڈیٹیل سے آگے آپ کے سامنے لے کر چلوں گا، کہ ابھی میری ریسرچ اس پہ جاری ہے، یہ انشاءاللہ ایک کتاب کی شکل میں بھی یہ ریسرچ ہم لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ، ٹوسٹ ماسٹرز کی میں نے اگزامپل دی، جو لوگ نہیں جانتے، وہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ جہاں لوگوں کو پبلک سپیکنگ سکھائی جاتی ہے، ان کو تقریر کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اب جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو آپ کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے، آپ کو اپنی ابیلٹیز کا سمجھ آ رہی ہے کہ یار میں بھی بول سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سو نیٹ ورک از یوزڈ فار کانفیڈنس بلڈنگ، نیٹ ورک از یوزڈ فار ریلیشن شپس، آپ کے تعلقات آپس میں۔ کیوں کہا گیا ہے اول خیش بعد درویش؟ کیوں کہا گیا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کا پہلے حق سے تعلقات مت توڑو؟ نیٹ ورک، بلڈ دیٹ نیٹ ورک، ٹھیک ہے۔ رشتے کرنے ہوتے ہیں بچوں بچیوں کے، جب تک آپ لوگوں سے میل ملاپ نہیں کرتے، آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے رشتوں کا نہیں پتہ چلتا۔ آلدو لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ آسمانوں پہ لکھے ہیں، بالکل آسمانوں پہ لکھے ہیں، لیکن ایفرٹ تو آسمانوں پہ تو ہر چیز لکھی ہے، آپ کا رزق بھی لکھا ہوا ہے، گھر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر یہ آرگومنٹ مجھے لوگ ہیں جی اللہ جو ہے وہ کیڑے کو بھی پتھر میں کھلا رہا ہے، بالکل کھلا رہا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نے ایک اللہ کی ایک سنت ہے، ایک اصول ہے، ایک طریقہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے وہ بازاروں میں جاتے تھے، جا کر وہ حلال رزق کماتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو یہ باقاعدہ ایک پراپر سسٹم اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے۔
سو آپ اس کے ذریعے ریلیشن شپس بنا سکتے ہیں. آپ سیلز میں کام کرتے ہیں, مارکیٹنگ میں کام کرتے ہیں, آپ کسی آؤٹ ڈور سیلز میں, انڈور سیلز میں, آپ کا جب تک نیٹ ورک, آپ اسے کیا کہتے ہیں, ڈسٹریبیوشن میں ہے, ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, جب تک آپ نیٹ ورک نہیں کریں گے, آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کریں گے, آپ کی سیلز بھی کامیاب نہیں ہوگی. ہاں, ہم یہاں پر ایک بات ڈفرینٹ طریقے سے کریں گے آگے چل کے انشاءاللہ, کہ سیلز نیٹ ورکنگ کے اندر کیا ہم نے جھوٹ بولنے کو بھی اسلامی کہیں گے. سیلز از ناٹ جھوٹ بولنا. بائی دا وے یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلز کا مطلب ہے جھوٹ بولنا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے. کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک, کیا وہ جھوٹ بول کے تجارت کرتے تھے؟ نہیں. تجارت بھی سیلز ہے نا, جا کے اپنا مال بیچتے تھے, سچ بولتے تھے. ٹھیک ہے. سو اس لیے سیلز کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. گیونگ بیک ٹو کمیونٹی, جو میں نے آپ کو اگزامپل دی اخوت فاؤنڈیشن کی, جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ایدی فاؤنڈیشن کی, اس طرح کی بے تحاشا اور فاؤنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی نیٹ ورک ہے. کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اپنی کمیونٹی کو واپس دینے کے لیے. ٹھیک ہے. ہم جو دیکھیں, کیونکہ ہم سب محتاج ہیں ایک دوسرے کے, ہم سب محتاج ہیں. کئی دفعہ ہمارے پاس یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ ہمیں دینے والا لینے والا نہیں مل رہا ہوتا, ہم کس کو دیں, کاز کہاں سے صحیح لائیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک نیٹ ورک اگر ہوگا تو آپ کو پتہ رہے گا کہ یار کون صحیح ہے کون نہیں ہے. آئیڈیاز, آپ کے پاس دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں, اگر وہ آئیڈیاز لے کر آپ اپنے ہی دماغ میں رکھیں گے تو پھر کیا پایا آپ نے. ٹھیک ہے. وہ نئے آئیڈیاز کو آپ لوگوں سے جب ڈسکس کرتے ہیں, جن لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بزنس اپرچونیٹیز نکلتی ہیں, آپ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کا اور ایڈوائس کا باعث بنتے ہیں. اس کی بڑی کلاسیکل اگزامپل ہمارے یہاں پر پنجاب میں تو مجھے پتہ ہے, اور یہ سرحد میں بھی بہت زیادہ یہ چلتی تھی. سوری, اب تو سرحد نہیں کہتے اس کو, خیبر پختونخوا کا یہ بہت بڑا ایک اثاثہ تھا. ٹھیک ہے. جیسے قصہ خانی بازار تھا وہاں پر, اسی طرح ہمارے یہاں پر چوپال کا کانسیپٹ تھا. وہ کیا تھا؟ وہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے. کلبز کا کانسیپٹ کیا تھا؟ نیٹ ورک تھا. آپ آتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, مشورے لیتے ہیں, ایڈوائس دیتے ہیں, لیتے ہیں, یہ سب نیٹ ورکنگ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کی کلاسیکل اگزامپل چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں, دیکھتے ہیں کہاں ملتی ہے ہمیں. جی سوچئے ذرا, تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ سوچیں اس کے اوپر. ایگزیکٹلی اصحاب صفا ایک نیٹ ورک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں اور مسجد سے باہر بھی ملتے تھے, میل جول رکھتے تھے, بیٹھ کے کرتے تھے. آپ کی چھوٹی چھوٹی نشستیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. بڑے ایونٹس ہوتے تھے, چھوٹے ایونٹس ہوتے تھے. آل دس از آل اباؤٹ شیئرنگ آف نالج. ٹھیک ہے. ایڈوائس. آپ کا دل نہیں کرتا کسی اچھے بزرگ کو, کسی اچھے علم والے کو ملیں, جا کے ان کی صحبت میں بیٹھیں. اس صحبت میں بیٹھنا کیا ہے؟ دیٹ از نیٹ ورک. ٹھیک ہے. سو اس کی تو مطلب اتنی ساری سگنیفیکنس ہے نیٹ ورکنگ کی کہ میں جتنا بھی کرتا جاؤں اس میں کم ہو جائے گی.